رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء حق اہل سنت۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت کچھ سماعت کیا اور بہت اچھی اچھی باتیں کم وقت میں آپ نے سماعت کی۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جمعے کے حوالے سے جو اپنے گاؤں میں افراتفری یا ادھر ادھر کی باتیں جو ہے سننے کو مل رہی تھیں، مجھے تو خیر ایک دو کے ذریعے سے غالباً میرے پاس تک بات پہنچی، لیکن جو مدلل اور مفصل طریقے سے جو سوال جواب دیا، ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ برادر صغیر حضرت اللہ مولانا محمد فیضان رضا صلی اللہ عنہ نے بہت تشفی بخش جو ہے آپ کو جواب دیا ہے اور ہم سب اس پر قائم رہیں گے۔ اور پھر یہ کہ 10 کتابوں سے حوالے دیے اور 10 کتابوں کے ساتھ ساتھ جو کم علم لوگ ہیں جو دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی جو ہے حوالے دیے، پھر پلس جو زیادہ علم رکھنے والے ہیں جو بڑی بڑی عبارتوں کے ذریعے سے جمعے کا استخراج کرنے کے نکالنے کی کوشش کریں گے تو انہوں نے اس چیز کا بھی اس کے بھی حوالے دیے۔ بہرکیف سمجھانے کا صاحب و مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم جمعہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہم دیہات میں ہیں، گرچہ اب کتنی بھی جو ہے خوبصورتی اپنے گاؤں کے اندر بن جائیں یا جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں، جیسے بہت سارے انسان اپنی عقلی دلیل چلاتا ہے کہ اپنا گاؤں بہت بڑا ہو گیا، یہاں پر روڈ پڑ گئے، یہاں سے سیکری ہوتا ہوا روڈ نکلا ہے، یہ بھی ایک قسم ہو گئی، تو لہٰذا یہ اپنی عقلی دلیل نہ چلائی جائے۔ شریعت کے مسئلوں میں جو ہے اپنی عقلی دلیل نہ چلا کر کے بلکہ شریعت کے موافق اپنی زبان کھولی جائے، شریعت میں جیسا لکھا ہوا اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اور اپنی عقلی دلیل چلائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ مشہور تو ہو جاؤ گے، لیکن علماء کی نگاہوں میں سب سے بڑے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ انسان اپنی عقلی دلیل چلا رہا ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اگر عوام کو بھی ایک ہی پلیٹ فارم پر لے کر کے آنا ہے اور آپ کے پاس کوئی اگر اچھی بہتر دلیل ہے تو لہٰذا آپ کتابوں سے ثابت کیجئے اور عوام کو بیٹھال کر کے اس کے موافق سمجھائیے گا تاکہ وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اب ہم نے جمعے کے حوالے سے اتنی باتیں ہم لوگوں نے سماعت کی سنی، تو لہٰذا یہ تمام جو ہے فقہ حنفی کی معتبر اور مستند کتابیں ہیں اور ان تمام باتوں پر ہمارا ایمان اور عقیدہ، ان پر ہم مانتے ہیں ان تمام کتابوں کو اور ان کے تمام مسائل کو ہم جو ہے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اچھی طریقے سے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیا کرتے ہیں۔ تو صاحبو جو جمعے کے حوالے سے آج جو باتیں ہم کو پتہ چلیں، تو اب جس کسی بھی چوراہے پر آپ کو اگر اس طریقے کی بات کرتا ہوا ملے، ٹھیک ہے، کہ ادھر وہ ہو رہا ادھر وہ ہو رہا ادھر وہ، ایسا کچھ نہیں، تو صرف آپ کے پاس یہ کلپ بن گئی ہے، آپ اس کلپ کے ذریعے سے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی تو آ نہیں پیا اس جگہ، تو لہٰذا اس میں کہنا پورا مدلل اور مفصل طریقے سے جواب دیا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، لہٰذا آپ اس کلپ کو سن لیجئے، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا علم ہے نہیں، باقی ہاں اتنا ہمارے ذہن کے اندر پیوست ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہی ہمارے جو ذہن کے اندر پیوست ہے وہ یہ، جس طریقے سے ہم پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہی ہمارے نزدیک یا ہمارے اکابر علماء کے نزدیک وہی بہتر ہے، ہم اس پر عمل کرنا، ہم اسی پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے عوام کو سمجھانا اور کسی کے اوپر کوئی غلط ٹپڑی وغیرہ نہیں کرنا، صرف اپنی جو ہے ایک غلط جو رسومات بن رہی ہے اس کو روکنا اور اسی کو اور جس طریقے سے جمعہ پہلے سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے اسی پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی طریقے سے جو جمعے کے دن کرے، کوئی کسی طریقے سے، تو اس میں انتشار اور فتنہ برپا ہونے کا جو ہے قوی اندیشہ ہے۔ بہت سارے کہیں گے کہ بات تو دونوں چیزیں ہیں تو ایک ہی، تو لہٰذا کیا کیا جائے؟
تو اس میں کبھی اندیشہ کی بنیاد پر آپ کو اسی پر عمل کرنا پڑے گا جو پہلے سے مسجدوں میں ہوتا چلا آ رہا ہے جمعے کے دن، تو ہمیں اسی پر ہی عمل کرنا پڑے گا۔ اب چند لوگ مل کر کے اپنی انانیت یا طاقت کی بنا پر دیکھیں گے کون کیا کر لے گا، تو بھائی شریعت اس کا کوئی جواب نہیں دیتی، کیونکہ جاہل کو سمجھانا ایسا ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا۔ تو باقی ہمارا جو کام ہے جو ہم نے بیان کیا تو وما علینا الا البلاغ، جتنا ہمارے پاس علم تھا وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب باقی تم جانو تمہارا کام جانے، وہ بھی سمجھا دیا کہ پکڑ کیا ہوگی کل بروز محشر، یہی پکڑ ہو سکتی ہے جمعے کے دن کہ دیہات میں جمعہ تو تھا نہیں، پھر تم نے جمعہ پڑھ کر کے ظہر کے 4 رکعت نماز فرض کو چھوڑا، فرض تمہارے اوپر تھا، اب فرضیت تم نے خود ساقط کی، صرف کیا نفل جو ہے جمعے کی جو رکعت تم نے نماز ادا کی وہ حقیقت میں نفل تھی، تم نے نفل کو تو اتنی ترجیح دی لیکن فرضیت کو چھوڑ دیا، اور فرضیت کے چھوڑنے پر لہٰذا کل بروز محشر گرفت ہو سکتی ہے اور ضرور ہوگی۔ جو ایک وقت کی نماز کو چھوڑے گا تو اس کو دوزخ میں جلنا پڑے گا، اور حدیث مبارکہ کے اکارڈنگ 72,000 سال تک جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو چھوڑے گا تو دوزخ کے اندر جلے گا ضرور۔ اب جب ہم کو پورا علم ہو گیا دیہات کے اندر جمعہ ہے ہی نہیں، اور ہم اپنی انانیت یا طاقت کی بنا پر یہ کہہ دیں کہ جمعہ ہم کریں گے، کون کہ تو بھائی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں، ہم صرف مسائل کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، جو بھی کچھ اللہ نے ہم کو علم عطا کیا حضور کے صدقے میں، اس علم کے موافق برادر صغیر مولانا فیضان صاحب نے جو بھی کچھ سمجھایا، اللہ تبارک و تعالی، میں تو یہی دعا کروں گا کہ میرے جام کے تمام لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائیں اور شریعت کے موافق زندگی گزاریں، جس طریقے سے جمعہ ہوتا چلا آ رہا ہے اسی طریقے سے ہم سب لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب تک ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دیا جائے، اب تک جتنی جمعے ہوئے ہیں جہاں کی بات چلتی ہو، اس دن کی ظہر کی نماز ان کے اوپر قضا ہے، اس دن کی جمعے کی نماز، ظہر کی نماز اس دن کی ان کے اوپر قضا ہے اگر سنتیں پڑھی ہیں۔ اب جب انہوں نے مان ہی لیا ہے کہ جمعہ ہے تو اس کو تو وہ سنت موقدہ ماننا ہے نا، وہ سنت، وہ فرض نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں۔ اب لہٰذا جب وہ سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا ان کی ظہر کی نماز گئی، تو اب لہٰذا وہ اس نماز کو، ظہر کی اس دن کی نماز کو دوبارہ پڑھیں گے، تب ان کے اوپر سے وہ فرضیت ادا ہوگی، ورنہ وہ اس چیز کے بدلے میں گرفت بھی بروز محشر ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی اور نیکی کما لیجیے، کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کر لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔